بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتے ہیں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ پہ ہی مارا جائے گا، یہ کہتے ہیں آپ پہ جا بیٹھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش ہے اس کو مار دے گا۔ اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کرتا۔ اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ مدینے کا سوال ہے۔ اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان۔ پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ۔ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر۔ میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا۔ پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر، صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا، صبر نکال دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا، جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی، بلکہ چلو جنت میں جاؤ۔ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے، جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔ 21 برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف۔ کمال، 21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے،
جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا تو ہمارے نبی نے 300 دینار تو 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آپ نے مکے میں ابو سفیان کو بھجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا۔ آپ نے کہا مکے والوں میں قحط ہے، ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرے نبی کو معاف کرنا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بدو نے آپ کے پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگا کون بچائے گا، یعنی میں تیار ہو جا۔ تو آپ نے کہا اللہ، آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی۔ تب آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، اب تو بچا، تو بتا تجھے کون بچائے؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچاونا ہے، اور کہیں بچاونا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے، یہ خود ہی اڑا دیتے، جو کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ معاف، جاؤ معاف، صحابہ کے سامنے جاؤ معاف۔ بھائیو، انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں گے۔ لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے بس سے داغ۔ کھانا کھانے بیٹھو، نیپکن، یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہوئے، رکھو اگو رکھو، توڑے چولے تو کوئی سالن نہ ڈھے پاگے، ٹھیک، یہ تو پھر بھی دھل جائے گا۔ لیکن یہاں داغ لگا، کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا۔ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے دل، جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو۔ جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں، ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے، لاکھ زور لگا لو، لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا کیا کرو؟ نبی والا معاف کرو، معاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، صبر کرو، معاف کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے۔ بہت بڑے کا لفظ مجھے یہی یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو۔ میرے بیٹے انس، ایک بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ ذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے، اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگا، سوکھا نہیں ہے۔ ان قدرت، اگر تو کر سکے، ان استطاعت، دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے، لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا۔ ایڈا وڈا کام تیرا، دیکھو نا 4-5 لاکھ نالتا اتنے ہوں ایک گز نہیں لبدا، تو کوئی بندہ بوجھ پا کے آج لاکھ روپے دا 2000 گز دا بنگلہ لے دے تو اکثر پاگل خانے کر لو۔ جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تو نہیں ہوئے گا، ایک تو پسینہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھے ان قدرتا، زور لگے گا، ان تصبح و تمسیا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تھوڑی صفائی ستھرائی ہے،
لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، اور تو اس میں تھکے گا. کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن. آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے، دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا. کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں. جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، عقل چپ رہنے پہ لگتی. کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان. واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو. یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا. تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے. میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے. تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر. پھر آگے ایک دھمکی لگا، اور اگر تو نے میری نہ مانی، تو نے کہا ساری ملاؤں کی باتیں ہیں، اور تو اپنی مرضی پہ چلا، تو پھر میری بات یاد رکھ. یہ چیلنج ہے تیرے رب کا. اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید. میں تمہیں تیری زندگی میں تھکا دوں گا. کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا. نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، تو تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ. بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے. بھائیو، اللہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کی طاقت کے نیچے ہو، اللہ کے سائے کے نیچے ہو، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، اللہ اکبر، اور سورج کو نکلنے نہ دوں، تو کوئی ہے جو رات ختم کر سکے؟ کوئی ہے جو سورج کو لا سکے؟ تو تمہاری زمین کا ٹیمپریچر اتنا مائنس میں جائے گا کہ تم سارے ہی برف بن جاؤ گے. پھر اللہ کہتا قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، آسمان کے وسط میں، سینٹر میں سورج کو کھڑا کر دوں، اسے ڈوبنے نہ دوں، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو اس کو لے جائے اور جا کے وہاں غروب کر دے؟ اس طرح اللہ ذہن سازی کرتا ہے. اگر سورج ڈوبے نہیں تو چند دن میں ساری زمین کو آگ لگ جائے گی. چند دن وہ نکلے نہیں تو زمین فریز ہو کے پوری کی پوری فریزر بن جائے گی، ہم بھی اس میں برف بنے پڑے ہوں.
اور اگر وہ ڈوبے نہیں پوری دنیا کو آگ لگ سکتی. تو اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن کی آیات اور واقعات سے بھائیو ایک ذہن بناتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور تم کہتے ہو ساڈا بھی پورا ہوئے تو آگے اللہ تعالیٰ ایک ڈیل کرتا ہے. کہتا بڑا سوکھا کام ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ, یہ میں نے جملہ ابھی نہیں پڑھا تھا, اب پڑھ رہا ہوں. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ. میرے بندے تم گلاسگو میں, ڈنڈی میں, ایڈمبرا میں, مدرول میں رہتے ہو یا مدینے میں یا مکے میں یا جدے میں, تم یہاں اس چند روزہ زندگی میں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں. یہاں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں, اس کے پیچھے نہ بھاگو جو تم چاہتے ہو. تم یہاں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں تو کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید, میں تیری ہر چاہت پوری کر دوں گا. تیری ہر چاہت پوری. یہیں سے دیکھو ہم اپنی مرضی پوری کیوں کرتے ہیں؟ سیٹسفیکشن کے لیے. اور آج جیسی دنیا ڈپریشن کا شکار ہے کبھی نہیں ہوئی. ساری دنیا میں جو دوا سب سے زیادہ بک رہی ہے وہ ڈپریشن کی. پوری دنیا شاید افریقہ دے جنگل چھڑ کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو دوا بک رہی ہے وہ ہے ڈپریشن کی. جب ہر چاہا پورا ہو رہا ہو پھر ڈپریشن کیوں ہے؟ کہ سسٹم اوپر سے چل رہا ہے, نیچے نہیں ہے. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. اللہ دل کو کی خوشیاں نکال لے تو دنیا کی کوئی رونق اللہ کی قسم آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتی. اور اللہ دل میں خوشیاں بھر دے تو موت کو بھی ہنستے ہوئے گلے لگاؤ. میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں کس خوشی سے موت کو گلے لگائے, کس خوشی سے اولاد کو ذبح کروایا, کس خوشی سے سر کو نیزے پہ چڑھوایا. تو اللہ تعالی ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ, چند دن ہیں زندگی کے, اس میں وہ کر دو جو تیرا رب کہہ رہا ہے. اور اللہ کی قسم اللہ ہر وہ شے کہتا ہے جو میرے لیے مفید ہے. اور اللہ کی قسم اللہ ہر اس شے سے روکتا ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے کفیتک فی ما ترید, جو چاہو گے کر دوں گا. یہیں سے شروع کر دوں. پھر آگے ایک دھمکی لگا, فَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ, اور اگر تو نے میری نہ مانی, تو نے کہا ساری ملاؤں کی باتیں ہیں, اور تو اپنی مرضی پہ چلا, تو پھر میری بات یاد رکھ, یہ چیلنج ہے تیرے رب کا. اتعبتک فی ما ترید ولا یکون الا ما ارید, میں تمہیں تیری زندگی میں تھکا دوں گا. جس کو آج ڈپریشن کہتے ہیں, میں تجھے تیری زندگی میں تھکا دوں گا, تیری خواہشات پوری کر کے بھی تجھے رلا دوں گا, اور پھر آخر میں ہوگا وہ جو تیرا رب چاہتا ہے. تو اس تھوڑی سی زندگی میں کیوں نہیں وہ کر لیتے ہو جو وہ کہہ رہا ہے؟ وہ میرا رب ہے, میرا باس, میرا رب. باس کو صرف آرڈر دینے آتے ہیں چونکہ وہ خالق نہیں, اس نے مجھے بنایا ہے, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. کل ہی غالباً وہاں بلیک برن کے بیان میں یہ حدیث میں نے بیان کی گئی, ابن آدم انی لک محب
آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں. فبحقی علیک کل محبا، ارے تمہیں میری قسم تم بھی تو مجھ سے پیار کرو. ہم کسی سے ناراض ہو جائیں، بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے، بھائی سے، نوکر سے ناراض ہو، ہمارے لہجے میں سختی آتی کہ نہیں آتی؟ بولو. ہاں؟ ایک ہی بیٹا ہو لیکن وہ آپ کی مرضی منشا کے خلاف اوور چلا جائے تو آپ ہی کا لہجہ اس کے لیے شدید ہو جائے. ماں کا ایک ہی بیٹا ہو، اس کا لہجہ بھی اس کے لیے شدید ہو جائے. اور یہاں تو نوکر سسٹم ہے نہیں، ہمارے ہاں تو نوکر سسٹم ہے تو ان کی عزت ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے. اللہ ہمارے ساتھ کیسے بات کرتا ہے؟ کس سے؟ نافرمانوں سے. جس آدمی کے پاس پاور ہے اور اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں، جب اسے اپنے لوگوں میں کمی نظر آئے گی اور غلط کام کرتا دیکھیں گے، وہ ضرور روڈ ہو جائیں گے. سو باری سمجھایا پھر ہمیں کرن بہ جان دو، شرم کرو، کچھ مفتی روٹیاں کھان دو، مفتی تنخواہ لین دو. یہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا. تھوڑے سے میں نے پنجابی لہجہ اختیار کر لیا، یہاں تھوڑا سا انگریزی میں مہذب طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہوگی، لیکن یہ نیچر ہے. میں قربان جاؤں، یہ سارا قرآن بھرا پڑا ہے. صرف ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں. کیا اس کے بعد حق بنتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں؟ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں، کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہے ہیں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں، کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں، کبھی مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں. اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا. ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی. اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے. اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، کہ ہے ہی کوئی نہیں، ایتھیسٹ ہوں میں ایتھیسٹ ہوں. تو میرے بھائیو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا ہے، کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل جا، تو میری اولاد ہی نہیں ہے. میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا، میرے والد رحمت اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا، لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی. تو انہوں نے مجھے فرمایا جی تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چوں نکل جا. میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں. وہ میرے خالق نہیں تھے، میرے والد تھے. خالق تو میرا اللہ ہے، اور میں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں. اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت، ٹھیک؟ تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبخت ہو، بے غیرت ہو، شرم نہیں آتی تنوں ڈوب کے مر جاؤ. میں قربان جاؤں. اللہ کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندو. یہ پتہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو تبلیغ کرتے ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، جو یہ بچے کی طرح مسئلے پہ نماز پڑھاتے ہیں، جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں.
جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، میرے بندو، آپ نے دیکھا تو شہد ایک دھار بناتا ہے، ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے نا، اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا۔ یا عبادی، اللہ کو کہنا تھا اوے نافرمانو، کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا، پھر آپ کو خود بخود میری بات واضح ہو جائے گی۔ اوے نافرمانو بے غیرتو، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے بندو، یا عبادی، یہ بھی ایک لہجہ ہے نا، یا عبادی۔ او بھائی گل سنو، ایک لہجہ بھائی، سب حضرات توجہ فرمائیں، کتنا فرق پڑ گیا ہے۔ پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی، دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا۔ میرا رب تو بے نیاز ہے، اس سے ہماری کیا ضرورت ہے، سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں، فرشتے مقدے ہی نہیں۔ پھر وہ ہمیں یا ایھا الناس نہیں کہتا، اوے لوگو، یا ایھا الناس، اوے لوگو، یا عبادی، او میرے بندو، میرے یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بصری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے۔ تین لفظ ہیں، اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا، آ جاؤ تم بھی میرے۔ سبحان اللہ نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت کی۔ یا عباد، تقوی والے نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے۔ اعلیٰ کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے، عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے، اعلیٰ کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کیا ہوا کپڑے کے ساتھ، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ بولو، کہیں سے نظر آ رہا؟ اس کو اعلیٰ کہتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہے، نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، تو تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ، آ جاؤ۔ دو شخص ہیں جن کے بارے میں تاریخ گواہی دی ہے، یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، اور دوسرے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ قرآن پاک کے بارے میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا، سارے علماء چپ ہو گئے، جانے بچا گئے، کئی بھاگ گئے، کئی بھاگ گئے تو کئی جلا وطن ہوئے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے، کہا مجھے مار دو، میری زبان حق کے سوا نہیں نکلے گی۔ آخر یہ پکڑے گئے اور 3 دن مناظرہ ہوتا رہا، مناظروں میں تینوں دفعہ معتزلہ ہارتے رہے۔ چوتھا دن تھا، آج احمد بن حنبل کو پتا تھا یا تو میری جان جائے گی یا مار مار کر مجھے تباہ کر دیں گے۔ جیل سے نکل کر آ رہے ہیں اور دل میں خیال آ رہا ہے میں بوڑھا ہوں،
اور بنو عباس کے کوڑے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اپنی جان بچانے کے لیے میں کلمہ کفر کہہ بھی دیا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں۔ یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک شخص مجمع کو ہٹاتا ہوا تیزی سے آیا اور قریب آ گیا۔ احمد، تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا مجھے پہچانتے ہو؟ تو احمد بن حنبل نے کہا نہیں۔ کہا میرا نام ابو الہیثم ہے، میں بغداد کا نامی گرامی چور ہوں۔ دیکھو میں نے بنو عباس کے گھوڑے کائے ہیں، میں نے چوری نہیں چھوڑی، کہیں تم بنو عباس کے گھوڑوں سے ڈر کر حق نہ چھوڑ دینا، اگر تم نے حق چھوڑ دیا تو ساری امت بھٹک جائے گی۔ تو امام احمد بن حنبل جب بھی یاد کرتے کہتے، اے اللہ ابو الہیثم پر رحم کر دے کہ اس چور کی نصیحت نے مجھے جما دیا۔ میں نے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اب میں حق نہیں چھوڑوں گا۔ اور 60 کوڑے پڑے، بونٹیاں اتر کر گرنے لگی اور خون سے تربتر ہو گئے۔ ادھر جو باطل کا مناظر تھا اس کا نام بھی احمد تھا، جب یہ خون ہو گئے تو نیچے آیا اور ان کے قریب جا کر کہنے لگا، احمد اب بھی اگر تو مان جائے کہ قرآن پاک مخلوق ہے تو میں خلیفہ کے عذاب سے تجھے بچا لوں گا۔ انہوں نے اسی بے ہوشی میں کہا، احمد اب بھی تو مان جائے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قبر دیکھی، فرمایا یہ ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر۔ جب طوفان آیا سارے مر گئے، 3 بیٹوں سے پھر نسل چلی، سام، ہام اور یافت۔ ہم سارے ہام کی اولاد ہیں، سارے یوروپ والے یافت کی اولاد ہیں اور سارے افریقہ والے ہام کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سام کی قبر ہے، یا نبی اللہ اس کو زندہ تو کرے، کیونکہ ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتے تھے۔ انہیں حکم دیا، وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے۔ کوئی بات چیت فرمائی، کہا واپس چلا جا۔ کہا اس شرط پر دوبارہ واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میرے ہڈیوں میں موجود ہے۔ اس کے لیے کوئی پین کلر نہیں ہے کہ سوائے تقوی اور توکل کے، سوائے اللہ پاک کے بندگی کے۔ کتنا بڑا حادثہ ہے جو مرد و عورت پر آنے والا ہے، جو خود کہتے ہیں قبر میں کیڑوں کا گھر، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ظلمت کا گھر ہوں۔ جب وہ مارنے پر آتا ہے تو بند کمروں میں موت آ کر لے جاتی ہے، خوابگاہوں سے موت اٹھا کر لے جاتی ہے اور حفاظتی پہروں میں موت اچک لیتی ہے۔ کبھی موت کا بھی کسی نے راستہ روکا ہے؟ زیاد بن یوسف نے حضرت سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ابھی میں تیرا سر اڑانے والا ہوں۔ کہنے لگے، تجھے اگر موت کا مالک سمجھ لیتا تو تجھے معبود بنا لیتا۔ میرا رب فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے، مجھے کب مرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی پر گزر ہوا، دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ میرے بھائیو، آج کے کفر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا؟ آج کھرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں ہے، آج کھرے کلمے والے نہیں ہیں۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں، جب بھی یہ کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا، چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو، چاہے تلوار کی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے۔